السلام علیکم۔ اداس آنگن کی قسط نمبر 11 میں آپ سب کا خوش آمدید۔ ارسلان بھائی، طلال نے نم لہجے میں پکارا۔ طلال؟ ارسلان کے لہجے میں حد درجہ بے یقینی شامل تھی۔ آپ کا چھوٹا بھائی طلال۔ طلال نم آنکھوں کے ساتھ مسکرایا۔ طلال، میرا بھائی، میرا بچہ۔ ارسلان نے روتے ہوئے طلال کو گلے لگایا، جبکہ چارپائی پر سکینہ منہ کھولے ہکا بکا بیٹھی ساری صورتحال دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں اس کا بیٹا بلال اس کے کان میں پھسپھسایا۔ اماں، یہ انکل اتنی بڑی گاڑی میں آئے ہیں۔ بلال کے کہنے پر سکینہ کا منہ حیرت سے مزید کھل گیا۔ ہیں؟ نہ کر، سچی؟ وہ طلال کی طرف دیکھ کر بولی۔ ہاں نا اماں، اپنی گلی کے نکڑ میں گاڑی کھڑی ہے۔ بلال نے ماں کو یقین دلانا چاہا۔ اتنے میں سکینہ کی نظر طلال کے ہاتھ میں پکڑی چابی پر گئی۔ اس کنگلے کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی؟ وہ اپنے ذہن میں جوڑ توڑ کرنے لگی۔ طلال کا پہناوا اور ہاتھ میں موجود گاڑی کی چابی اسے الگ ہی کہانی سنا رہی تھی۔ ہائے میرا بھائی، کہاں چلا گیا تھا تو؟ میں نے تجھے کتنا یاد کیا۔ سکینہ زور و شور سے روتے ہوئے دونوں بھائیوں کو الگ کر کے خود طلال کے ہاتھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ طلال نے آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ بس بھابھی، زندگی جہاں لے جاتی گئی وہیں چلتا گیا۔ طلال نے نرمی سے کہا۔ ارے اسے بیٹھنے تو دو۔ ارسلان نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں بیٹھو، تمہارا ہی تو گھر ہے یہ، سکینہ کہتے ہوئے جلدی سے چارپائی جھاڑنے لگی۔ ارسلان اسے لے کر چارپائی پر بیٹھا۔ اتنے سال کہاں تھے؟ اتنی بھی کیا ناراضگی کہ ایک مرتبہ بھی گھر نہیں آئے؟ ارسلان نے طلال کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے شکوہ کیا۔ نہیں بھائی، میں ناراض ہونے والا کون ہوتا ہوں؟ بس دنیا سے سبق سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، اور اس استاد نے بہت کچھ سکھا بھی دیا۔ طلال کے لہجے میں تلخی آئی۔ ارے باتیں تو ہوتی رہیں گی، یہ لو ٹھنڈا شربت پیو۔ سکینہ فٹافٹ کچن سے شربت بنا کر لائی اور طلال کے نزدیک آ کر لگاوٹ سے بولی۔ جی شکریہ بھابھی۔ طلال نے گلاس تھامتے ہوئے کہا۔ میں نے تو تمہیں پہچانا ہی نہیں، ماشاءاللہ ایسے گبرو جوان بن کر آئے ہو۔ سکینہ ہنستے ہوئے بولی۔ کہاں رہتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ شادی وادی کر لی؟ کتنے بچے ہیں؟ سکینہ نے سامنے بیٹھتے ہوئے اپنا سوال نامہ کھولا۔ شادی ابھی نہیں کی، اور بس اللہ کا شکر ہے کہ اس نے عزت سے رکھا ہوا ہے۔ طلال نے مختصر سا جواب دیا۔ یہاں میرے پاس آؤ۔ بچے حیرت سے چھپ چھپ کر طلال کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بلانے پر دونوں بچے شرماتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ کیسے ہو؟ مجھے جانتے ہو؟ میں آپ دونوں کا چاچو ہوں۔ طلال شربت کا گلاس سائڈ پہ رکھ کر دونوں کا ہاتھ تھام کر پیار سے بولا۔ جی مجھے یاد ہے، آپ پہلے ہمارے ساتھ رہتے تھے، پھر گھر چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے۔ بلال فوراً بولا۔ اچھا جاؤ دونوں کھیلو۔ سکینہ نے دونوں کو وہاں سے ہٹایا تاکہ اس کے پچھلے کرتوت نہ کھل جائیں۔ آپ کیسے ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک رہتی ہے نا؟ وہ ارسلان کی طرف متوجہ ہوا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، ارسلان نے پیار سے جواب دیا۔ اور وہیں کپڑوں والی شاپ پر کام کرتے ہیں؟ گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ طلال نے فکر مندی سے مزید پوچھا۔ وہیں کام کرتا ہوں، اب اس عمر میں اور کر بھی کیا سکتا ہوں، گزر بسر بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ ارسلان نے اس کے تمام سوالات کے جواب دیے۔ ارے کاہے کا اچھا گزر بسر ہو رہا ہے؟ سکینہ نے فوراً لقمہ دیا۔ سکینہ، ارسلان نے ٹوکا، جس کا الٹا ہی اثر ہوا۔ طلال تمہارا بھائی ہے، اس سے کیوں چھپا رہے ہو؟ سکینہ ترخ کر بول کے طلال کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہی تھی کہ حالات تو تمہارے سامنے ہی ہیں، اب کیا بتاؤں؟ بچوں کا اسکول، بجلی کے بل اور باقی کے 15 دن ادھار پر چلتے ہیں۔ بلال کے اسکول کے شوز پھٹ گئے ہیں، لیکن اتنے پیسے ہی نہیں بچتے کہ اس کے شوز ہی لے سکیں۔ کب سے بچوں کو نئے کپڑے لے کر نہیں دیے، عید پر بھی میرے بچے نئے کپڑوں کو ترس جاتے ہیں۔ سکینہ پوری تفصیل بتا کر آخری جملے میں منہ پر دوپٹہ رکھ کے رونے لگی۔ ارسلان نے شرمندگی کے ساتھ سر جھکا لیا، جبکہ طلال نے خاموشی سے پوری بات سنی۔ بھابھی حوصلہ رکھیں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ اتنے میں طلال کا فون بجا تو اس نے موبائل نکال کر دیکھا، اس کے مینیجر کی کال تھی۔ بھائی میں دوبارہ چکر لگاؤں گا، فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیں۔ طلال چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹا بیٹھو کچھ دیر کے لیے، اتنے عرصے بعد تو تمہیں دیکھا ہے، ارسلان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بھائی میں جلد ہی آؤں گا،
اور یہ رکھیں، بچوں کی ضرورت کی چیزیں لے لیجئے گا۔ طلال نے والیٹ سے 5,000 کے 6-7 نوٹ نکال کر ارسلان کے ہاتھ میں تھمائے۔ نہیں نہیں، یہ تو بہت زیادہ ہیں، اتنے میں نہیں لے سکتا۔ ارسلان نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کیے، جبکہ سکینہ کی آنکھیں اتنے کرارے لال نوٹ دیکھ کر آدھی باہر کی طرف نکل آئیں۔ بھائی، اگر آپ نے انکار کیا تو میں سمجھوں گا کہ آپ مجھ سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتے۔ آپ کے بچوں پر میرا بھی حق ہے۔ طلال کے 2 ٹوک کہنے پر ارسلان شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، آخر کو سگے چچا ہو بچوں کے، یہ رشتہ تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ سکینہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پیسے اس کے ہاتھ سے چھین لے۔ پھر طلال زبردستی پیسے ارسلان کے ہاتھ میں تھما کر اور بچوں کو پیار کر کے گھر سے باہر نکل گیا۔ سکینہ فوراً دروازے پر گئی، جہاں گلی کے آخر میں طلال اپنی پوشے کا دروازہ کھول رہا تھا۔ اتنی بڑی گاڑی دیکھ کر سکینہ کی آنکھیں تقریباً پوری ہی باہر نکل گئیں۔ امید ہے کہ آپ کو اداس آنگن قسط نمبر 11 کا ناول ولاگ پسند آیا ہوگا۔ چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ جلد ہی قسط نمبر 12 کا ناول ولاگ آئے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔